دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام سید سرفراز احمد ہے، لیکن اخباری اور قلمی نام میرا سرفراز سید کے طور پر چلتا ہے، اور میں روزنامہ اوصاف کا سینئر جوائنٹ ایڈیٹر ہوں، اس وقت بھی ہوں۔ عمر میری 85 سے زیادہ ہے۔ 12 فروری 1937 میں پیدا ہوا، اور یہ اخباروں میں اعلیٰ درجے کے اخبارات میں میری 56 ایئرس کی جرنلزم ہے، کسی وقفہ کے بغیر۔ اس وقت میں اپنے اخبار کا چیف کالمسٹ بھی ہوں۔ میرا کالم آتا ہے راوی نامہ، روزانہ آتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میرا تعلق 4 شعبوں سے ہے، ایک صحافت سے، ایک شاعری سے اور رائٹنگ سے، ظاہر ہے کالم میرے زیادہ تر ادبی ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ میں نے کلاسیکی میوزک کے ساتھ میرا گہرا تعلق رہا، کوئی 50 سال سے زیادہ کا۔ حیات احمد خان یہاں ہوتے تھے، آل پاکستان میوزک کانفرنس والے تھے، میں ان کے ساتھ ایک ان کے معاون کے طور پر کرتا تھا۔ تو کانفرنسیں ہوتی رہی، بہت ساری ہوتی ہیں۔ تو ایک وہ میرا شعبہ ہے۔ ایک شعبہ ہے لا کا۔ میں لا گریجویٹ تو نہیں، لیکن کئی سال تک میں نے اخبار کے لیگل ایڈیشن شائع کیا، اس سے مجھے لا کے معاملے میں مجھے پورا کانسٹیٹیوشن زبانی یاد ہے۔ ویسے سرکاری میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ تو 18 اکتوبر ہے، لیکن والدین نے جو مجھے بتائی ہوئی ہے اور بہن بھائیوں نے، وہ ہے 12 فروری 1937۔ اور میں بعض کا تو ہنسا کرتا ہوں کہ مجھے ایک یہ سعادت یا فخر یا یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت علامہ اقبال زندہ تھے، تو میں نے اور علامہ اقبال نے ایک ہی فضا میں سانس لیا ہوا، قائد اعظم کی آواز بھی سنی ہوئی ہے۔ تو 47 میں چوتھی جماعت میں تھا۔ یہ گرداسپور کے پاس ایک کلانور کو جاتی سڑک پر ایک بہت بڑا گاؤں ہے، جوڑا چھترا۔ اب یہ کیا نام ہے، عجیب سا نام ہے۔ تو یہ تھا کہ میں کانگڑا میں پیدا ہوا تھا۔ والد میرے سید محمد شفیع، وہ ریلوے اپنا اسٹیشن ماسٹر تھے، کبھی کہیں، لیکن ہم لوگ جوڑا چھترا میں زیادہ تر سیٹل ہو گئے تھے، وہیں اسکول میں پڑھتا رہا۔ 47 میں یہ ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے جو مسلمان تھے وہ اکٹھے ہو گئے، تو طریقے پاکستان میں ہمیں کوئی شعور تو اس طرح کا نہیں تھا، لیکن نعرے لگایا کرتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان۔ وہ 18-20 اکٹھے ہو جاتے تھے اور نعرے لگانے لگتے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، پاکستان زندہ باد وغیرہ۔ ہمارے اگینسٹ وہ ہندو سکھوں کے بچے بھی بعض خط آ جاتے تھے، وہ اپنے طور پر نعرے لگاتے تھے، لیکن کبھی آپس میں گاؤں میں اتنا اتفاق تھا سکھوں ہندوؤں کا۔ اور اچھا ہوا یہ تھا کہ 1940 میں 7 جولائی یا 8 جولائی والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو میں اس وقت 2-2.5 سال کا تھا۔ مجھے بڑے ماموں میرے سید احمد حسین، وہ بھی ریلوے میں تھے، وہ اپنے پاس
ناروال لے گئے تھے. ہوا یہ تھا کہ نعرے لگاتے لگاتے ہمیں ایک روز تو یہ اطلاع ملی کہ ضلع گرداسپور پاکستان میں شامل ہو گیا. اب یہ اس کی ہسٹری بڑی عجیب سی ہے کہ کیا ہوا تھا. میں اچھا نہیں لگتا لیکن تلخ باتیں ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ خان آف ممدوٹ نے اپنی تحصیلیں زیرہ اور یہ فیروز پور ضلع میں تھیں 2 تحصیلیں جگیر تھیں ان کی, ان کو بچانے کے لیے ضلع گرداسپور جو تھا یہ ریڈ کلف کے حوالے کر دیا. یہ ضلع ایک دن تو ہمیں اطلاع ملی جی کہ ضلع پاکستان میں شامل ہو گیا. اگلے دن اطلاع آئی کہ نہیں یہ تو ہندوؤں میں شامل ہو, اس کو انڈیا میں دے دیا گیا. ہمارے ارد گرد اب میری والدہ بیوہ تھی ظاہر ہے, اور کوئی 6-7 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, 10 سال پہلے. تو لیکن یہ کہ ایک ہم اس وقت محسوس ہوتا تھا کہ ہندو اور سکھ لوگ بیوہ عورتوں کی بہت عزت کرتے تھے. عزت کیا, ویسے تو ان کو کوئی سہولت نہیں دیتے تھے لیکن عملی طور پر وہ اگر کوئی بیوہ جا رہی ہوتی تھی تو وہ راستہ دیتے تھے, یہ کہتے اور بڑی عزت. اور انہوں نے ایک عجیب بات تھی, پیچھے ایک کونے میں ایک طرف سکھوں کا مکان تھا, دوسری طرف ہندوؤں کا تھا. سکھوں کے ہاں تو میں چھوٹا بچہ جب بھی جاتا تھا ان کے گھر میں وہ بڑے تپاک سے ان کی عورتیں ملتی تھی, کوئی چیز بھی کھلا دی چھوٹی سی جا کے. لیکن ایک بار میں ہندوؤں کے ہاں چلا گیا, مجھے نہیں پتا تھا, تو ان کے کسی طرح وہ اس کو رسوئی کہتے ہیں بورچی خانے کا, اس میں کسی طرح داخل ہو گیا. مجھے نہیں پتا تھا, چھوٹے تھے ہم ابھی, تو عمر میں وہ اس وقت میں 4-5 سال کی تھی. تو وہاں کچھ شور مچ گیا کہ یہ کیوں آیا, یہاں بارش ہوا, اندر کیا ہوا, اب سارا نئے سرے سے وہ لیپا پوتی کرنی پڑے گی, دھونا پڑے گا. خیر میں آگے میں بڑا حیران ہوا. میں نے والدہ سے کہا کہ اس طرح سے وہاں میں کیا تھا, تو انہوں نے بڑی عجیب انداز سے مجھے وہاں سے نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ وہاں نہیں جانا. پھر انہوں نے والدہ نے کسی طرح ان کو معذرت نامہ بھی دے بھیجا کہ غلطی ہو گئی ہے بچے کی. لیکن ادروائز وہ بڑا کیئر کرتے تھے, بہت کیئر کرتے تھے ہمارے فیملی کی. اب یہ 14 اگست کو اعلان ہوتا ہے, 14 اگست کی 15 اگست کی رات کو پاکستان بننے کا. اس کے بعد حملے شروع ہو جاتے ہیں. پہلے سے ہی ہو گئے تھے شروع, جب پتہ لگ گیا یہ کہ ضلع گرداسپور یہ اس میں پاکستان کو نہیں ملا, تو سکھوں نے ارد گرد تھوڑے بہت اپنا, زیادہ سکھ ہی ہوتے تھے, ہندو اس میں شامل نہیں ہوتے تھے. جتھے ان کے آتے تھے اور لوٹ کے لے جاتے تھے اور یہ وہ دس اینڈ دیٹ. اب یہ عجیب سی بات ہے کہ ہمارے سکھ ہمسایوں نے ہمیں رات کو اطلاع دی کہ جی کل یہاں گاؤں پر حملہ ہونے والا ہے, تو جتھے تیار ہو رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں الرٹ کیا ہے کہ ہم ان کے تعاون کریں, یہ کریں. تو تعاون تو ہم نہیں کریں گے لیکن آپ لوگ جلدی سے نکل جائیں. اب یہ میری والدہ باپردہ تھی, کبھی وہ باہر نہیں نکلی جب سے یہ واقعہ والد کا ہوا. لیکن یہ تھا کہ اگلی دن صبح ہم لوگ وہاں سے نکل پڑے. اب یہ اس وقت 4 چینل تھے اپنا مہاجرین کے پاکستان آنے کے لیے. ایک چینل تھا فیروز پور سے گنڈا سنگھ کے راستے سے, دوسرا واگا کے راستے سے, تیسرا چینل جو تھا وہ تھا ڈیرہ بابا نانک کے راستے سے, چوتھا چینل اپنا تھا شکر گڑھ کے پاس ایک جگہ ہے ڈیرہ. ہم لوگ شکر گڑھ والے روٹ سے چل پڑے. ننگے پاؤں تھے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, کوئی سامان بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. ہم تو سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ہم 3 بھائی تھے, 2 بہنیں. ایک بہن کی شادی ہو چکی تھی, وہ اس میں تھیں ناروال میں. تو ہم 3 سارے چھوٹے چھوٹے سامان اٹھائے ہوئے چل پڑے پیدل. تو مجھے یاد ہے کہ یہ اور چچا بھی ساتھ تھے. اب چچا سید عبد المجید وہ پٹواری تھے, تو
تو انہوں نے ہمیں بہت کیئر کی، ہماری فیملی کی بہت، میرے لیے خاص طور پر بہت وہ جذباتی ہو جاتے تھے۔ خیر تو ہم وہاں سے چل پڑے جوڑے سے، تو راوی تک پہنچتے چچا کی فیملی کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ہمیں راوی میں سیلاب آیا ہوا تھا، تو اس میں جو کشتیاں چلتی تھیں ان کے ملاح جو تھے انہوں نے بڑا عجیب رول ادا کیا کہ وہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو والدہ سے انہوں نے کہا کہ سارے زیور دے دیں پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ وہ غالباً والدہ نے دیے یا عورتوں نے بھی دیے، کیا کیا، لیکن یہ علم مجھے بعد میں ہوا کہ بڑی انہوں نے ہیوی رقم کوئی لی تھی۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑی کشتی تھی، تو پہلے تو ہمیں چھوٹے بچوں کو لے جایا گیا، عورتوں کو بچوں کو ادھر جا کے دوسرے کنارے پر، راوی کا کنارہ دوسرا دور تھا۔ دوسرے پھیرے میں انہوں نے چچا کو اور ایک میرے تایا بھی تھے رشتے کے، ان کو بھی لینا تھا، کچھ اور آدمیوں کو بھی لینا تھا، لیکن اچانک ٹھا کی باتیں شروع ہو گئیں، فائرنگ کی آوازیں۔ تو میں نے اپنے چچا کو گولی لگتے دیکھا، راوی میں گرتے دیکھا۔ میں آج تک وہ سین میری آنکھوں سے نہیں گیا، اتنی عمر ہو گئی 85 سے اوپر، لیکن وہ سین نہیں گیا کہ وہ راوی میں گر رہے ہیں، لاش ان کی، پھر وہ تایا بھی میرے اور بھی لوگ تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے چھلانگیں لگا دیں، عورتوں نے بھی، سارے راوی میں گر گئے۔ سیلاب آئے، وہ سالہ جانے لاشیں کہاں گئی۔ تو ہم لوگ اس حالت میں، چچی ہماری ساتھ تھی، وہ ایسی چپ ہوئیں کہ وہ کئی سال تک انہوں نے بات نہیں کی، ایسی چپ ہو گئی وہاں۔ والدہ میرے بھی بہت روئی، ظاہر ہے ہم سب روئے۔ پھر اس کے بعد ہم شکر گڑھ آ گئے، پیدل چلتے کوٹ نینس سے گزر کر شکر گڑھ آئے۔ شکر گڑھ میں ہندوؤں کے مکان خالی تھے، کسی طرح ہمیں خالی مکان ہاتھ آیا، اس میں ٹھہر گئے۔ چچا کی فیملی دوسری جگہ ٹھہر گئی۔ مجھے انڈیا جانے کا موقع ملا، وہاں ایک پاکستان کا سرکاری وفد تھا بہت بڑا، وہ خیر سگالی کے گیا تھا، میں بھی شامل تھا۔ تو وہاں ایک امرتسر کا کالج ہے، بہت بڑا کالج ہے، BBK کچھ عجیب سا نام ہے، بہت بڑا کالج، جیسے یونیورسٹی ٹائپ ہے، بہت بڑی گراؤنڈیں وانڈیں۔ وہاں فنکشنز ہوئے 2-3، جانا تو ہم نے چندی گڑھ تھا، لیکن وہاں 1-2 راتیں ٹھہرے۔ انہوں نے ایک ڈرامہ دکھایا رات کو کہ جی پاکستان بنتے وقت ہندو سکھ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، بلوائی کا نام لیتے تھے وہ۔ تو ایک کنواں سا بنایا ہوا، اس میں عورتیں چھلانگیں لگا رہی ہیں، یہ وہ، خیر ہو گیا۔ اگلے دن ایک فنکشن تھا جس کو میں نے چیئر کرنا تھا، تو میں نے کہا ہے جی کہ رات جو ڈرامہ دکھایا گیا ہے، یا آپ لوگ اگر وہاں آتے تو ہم مسلمان لوگ اس طرح نہیں پیش آتے آپ کے ساتھ، جس طرح آپ لوگ ہمارے، کہ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی عورتوں کو مار دیا یہ۔ لیکن ایک بات کا مجھے جواب دو، اب یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی 15 اگست کو 47 کو میرے چچا کو کیوں شہید کیا گیا، کس نے گولی ماری تھی، مجھے بتایا جائے۔ آپ مجھے ایک بار بتا دیں، میں معاف کر دوں گا، آئندہ میں یہ ذکر نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا میں نے پہلی بار کل 4 بجے راوی دریا کی طرف منہ کر کے تھے، اپنے چچا کا اکیلے نے جنازہ پڑھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چچا مجھے معاف کر دیں، میں پہلے کبھی آ نہیں سکا، تو اب آیا ہوں تو میں جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس دن تو ہم چھوٹے تھے۔ تو خیر وہ پھر یہ ہوا کہ اور بھی باتیں ہیں، مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی باہر جانے کی، ہمیں اجازت نہیں تھی، امرتسر سے آگے جانا تھا، ورنہ میں نے کہا 40 میل دور میرے والد صاحب کی قبر ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن ویزا نہیں ہے تو میں نہیں جا سکتا۔ وہ ایک بیچ میں کوئی لیکچرر تھی، ایرانی کوئی ہندو تھی یا سکھ تھی کیا تھی،
وہ کیا کہیں گے جی میں جوڑا کی رہنے والی ہوں، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا 2 پھول جا کے میرے والد کے قبر پر رکھ دینا، فلاں جگہ پر ہو گیا، اول تو تھی نہیں، وہ ساری صفایا ہو گیا ہوا تھا، بعد میں کسی وقت میں گیا بھی۔ تو خیر یہ میں نے ان سے کہا، پھر وہ اس سے ایک ہنگامہ ہو گیا، میں روتا ہوا باہر آ گیا، آ کے سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ تو کالج کے پرنسپل اور دوسرے لوگ بہت سے لیکچرز وغیرہ واقعی آئیں کہ جی غلطی ہو گئی، رات ہم نے ڈرامہ دکھا دیا، یہ کیا وہ کیا، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا اور 2 دن کے بعد عید آ گئی۔ ہم جب پہنچے ہیں وہاں تو 2 دن کے بعد عید آ گئی، ہم لوگ 2 دن سے فاقے میں تھے۔ عجیب سی بات، میں جذباتی ہو جاتا ہوں، میں سوری۔ تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں۔ تو پہلے دن جب وہاں گئے تو میرے بڑے بھائی جاز بخاری، وہ بڑے اچھے شاعر ہیں، اس وقت طبیعت بہت خراب ہے ان کی، تو اب 4 بھائی تھے، اب 2 رہ گئے۔ تو انہوں نے کسی ایک یہ جو دکان ہوتی ہے آٹے پوری کی، آٹے تیل وغیرہ کی، گروسری کی دکان ہے، اس پر چلے گئے کہ کچھ کام چاہیے، خیال یہ تھا کچھ شام کو پیسے ویسے مل جائے، آٹا ہی مل جائے گا۔ اس نے کیا کیا، دکاندار نے رات کو دکان بند کی اور اتنی ساری مونگ پھلیاں دے دی بھائی کو۔ وہ مونگ پھلیاں رکھ کے میں مہاجرین جا رہے تھے اس طرح سے اسٹیشن کی طرف اور دوسری جگہ پہ، تو میں سڑک پر بیٹھ گیا، پتہ نہیں اخبار تھا یا کیا رومال تھا اس میں۔ وہ اب میری عمر دیکھیں 10 سال کی عمر ہے، نہ مجھے یہ علم ہے کہ ان کا بھاؤ کیا ہوتا ہے، کیسے تولنے کی کوئی چیز نہیں، لے کر آ کے بیٹھ گیا کہ یہ اپنا مونگ پھلی بیچ کے کوئی پیسے حاصل کرنے ہیں۔ اتنے میں ہمارے گاؤں کے میرے جو چچا تھے، وہ ہر جمعرات کو خاص طور پر، اور ہر روز اول تو، لیکن جمعرات کو دیہات کے غریب مسلمانوں میں کھانا بانٹا کرتے تھے ریگولرلی۔ یہ ایک ہمارے خاندانی وصف بھی ہے اور ہمیں حکم بھی ہے۔ تو چونکہ سادات فیملی کا ایک اپنا خاص انداز ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ وہاں سے گزرے۔ یہ ذرا سننے والی بات ہے، جن لوگوں کے ہاں ہم کھانا پچایا کرتے تھے، ہم بھی جاتے تھے چچا کے ساتھ، وہ کچھ عورتیں اور آدمی وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھ کے عورتوں نے پہچان لیا، کہنے لگی کہ تم بابو محمد شفیع کے بیٹے ہو۔ ان کے الفاظ یہ تھے، کاکا تم بابو محمد شفیع دا پتر ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ سارے لوگ اونچی اونچی بات میں رونے لگے کہ کہنے لگے تمہاری والدہ کیا ہے؟ میں نے کہا ادھر ایک گھر ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ ساری عورتیں اور آدمی، انہوں نے مجھے اٹھایا، وہ مونگ پھلی بھی سمیٹی، والدہ کے اپنے جہاں گھر میں تھے وہاں چلے گئے۔ والدہ کے سامنے انہوں نے، عورتوں نے اپنے سارے زیور اتار کے رکھ دیے، آدمی جو تھے ان کی جیبوں میں جو کچھ تھا وہ رکھ دیے۔ اور مجھے والدہ کے الفاظ یاد ہیں اب تک کہ تم لوگوں کا بہت شکریہ کہ تم نے سب کچھ دے دیا، لیکن ہم سید ہیں، ہم زکوٰۃ خیرات صدقہ نہیں لے سکتے۔ والدہ نے ساری چیزیں واپس کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بی بی ہمیں کوئی چیز اپنی یادگار کے طور پر دیں تاکہ ہم اس کو ہر سال سامنے رکھ کے نیاز دیا کریں گے، سم تھنگ۔ والدہ کے مجھے یاد ہے کہ کنگھی ایک لکڑی کی کسی طرح ان کی جیب میں تھی، یہ جو عورتیں والدہ تو انہوں نے میرے سامنے دی، ان کو اچھا یہ لو، انہوں نے کہا جی یہ ہم اوپر سنبھال کے۔ خیر اب کسی طرح اس کے بعد ماموں میرے کو علم ہوا، وہ ناروال میں تھے، 9 مہینے تو ہم شکر گڑھ میں رہے، وہیں پر ہی میں اسکول میں پڑھتا رہا۔ اس کے بعد اپنا وہ ناروال لے آئے، وہاں میں داخل ہو گیا۔
اسکول میں اسی کلاس میں چوتھی میں. اس کے بعد ناروال میں ہی میٹرک کیا. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں نے ایڈمیشن لی. میں اسکالرشپ ہولڈر تھا اسکول میں. اس کے بعد یہ بھی گورنمنٹ کالج سے پھر میں نے بی ایس سی کیا میتھمیٹکس فزکس میں. اس کے بعد اورینٹل کالج سے میں نے ایم اے اردو کیا اور 66 میں مشرق اخبار جوائن کر لیا. تو میری صحافت کی عمر جو ہے یہ تو ہو گئی ہے 56 ایئرز. ایک دن کا بھی وقفہ نہیں ہے. اور میرے تقریباً 12,000 سے زیادہ کالم اب تک چھپ چکے ہیں. شاید اتنے کالم آج تک کسی صحافی کے نہیں چھپے ہوں گے جتنے میرے چھپے ہیں. پھر یہ کہ میں پاکستان کے چند سینئر موسٹ جو جرنلسٹ ہیں, ظاہر ہے میری عمر 85 سے اوپر ہے تو کم لوگ ہی ہوں گے 85 کے. اب یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لاشیں دیکھی, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارے سین دیکھے ہیں. کئی دن کے فاقے ہم نے کیے. عید, ہاں میں یہ آخری بات کر رہا ہوں کہ عید آ گئی تو ہم لوگ خالی بیٹھے تھے, کچھ نہیں تھا کھانے کو. تو لیکن میں شرٹ گڑھ کے لوگوں کے لیے خاص, میں اب بھی بڑی عزت احترام سے بات کرتا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے جو وہ لوگ رہنے والے تھے لوکل, انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مہاجرین کے ہم میزبان ہو گئے. انہوں نے دیگیں پکوائی, تھالیوں میں چاول بھر بھر کے اپنا بانٹنا شروع کیا. ایک تھالی ہمارے ہاں بھی آ گئی. تو یوں پاکستان بننے کے بعد وہاں کے لوگوں کی عنایت سے ان کی عطا کردہ ایک اس چاولوں کی تھالی سے ہم لوگ نے عید منائی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 0 لیول سے میں نے ایجوکیشن حاصل کی. 2.5 سال کی عمر میں تو والد وفات ہو گئے تھے. اب 82 سال ہو گئے مجھے والد کے بغیر. میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں جس نے UN اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کی میز پر بیٹھ کر کشمیر کے لیے آرڈر جاری کیے. بات اگرچہ ویسے ہی تھی, ایک ایسے ہی جس طرح رسمی طور پر تھی. ہمارا ایک ٹور تھا صحافیوں کا, وہاں گئے تھے اسمبلی دیکھنے. میں نے اسے پوچھا تھا, وہ جو رشین کوئی PRO تھا, کہ میں صدر کی میز کے ساتھ تصویر بنوا لوں. اس نے کہا نہیں, چیئر پر بیٹھ کر بنواؤ. میں نے وہاں بیٹھ کے پہلے جو کام کیا ہے, لکڑی کا تھوڑا تھا ایک پاپا, میں نے ٹھک ٹھک مارا. میں کہا جموں کشمیر کے بارے میں تمام ریزولوشن پر فوراً عمل کیا جائے. تو وہ ہنس پڑا. اس نے کہا کہ مسٹر سرفراز, یہاں جو اصلی چیئرمین ہوتی ہے ان کی کوئی نہیں سنتا, تم تو ایسے ہی. میں نے کہا نہیں مسٹر روسوخوف, بڑی اہم بات ہوئی ہے. میری جو ڈیوٹی بنتی تھی یہاں بیٹھ کر وہ میں نے ادا کر دی. دوسرے میرے آنے والے جو بچے ہوں گے, ان کی نسلیں ہوں گی, میرے وہ بڑے فخر سے کہا کریں گے کہ ہمارے فلاں شخص نے یہ آرڈر جاری کیے تھے. اور میں واحد صحافی ہوں جسے کنٹرول لائن پر کھڑے ہو کر انڈین فائرنگ کے دوران میں نے نظمیں پڑھی ہیں اپنے کشمیر کے لیے اور ان کی آزادی کے لیے. نوجوان میرے جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے سازش کے ذریعے ان کو پاکستان سے بے خبر کر دیا ہوا ہے. پاکستان کیا چیز ہے, ان کو صرف یہ سکھا رہے ہیں کہ امریکہ میں کیسے جا کے رہنا ہے, فلاں جگہ کیسے رہنا ہے. ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ پیسے کیسے کمانے ہیں. پاکستان کے بارے میں جو بھی نصاب کیا گیا وہ یک طرفہ ہے اور اس میں مبالغہ بھی بہت ہے, اس لیے اس کا اثر نہیں ہو رہا. اگر آپ جھوٹ بول کے بہت زیادہ مبالغہ کریں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. ابھی تک کوئی پاکستان کی بہت بڑی جامع ہسٹری سامنے نہیں آئی. میں نے بہت سی پڑھی, سب کچھ پڑھا ہوا ہے, جامع ہسٹری نہیں آئی. تو نوجوان جو ہیں ان کو اس طرح بے خبر کر دیا گیا ہے. کاش کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ان کو پڑھایا جائے کہ دیکھو قائد اعظم نے سارا کچھ پاکستان کو دے دیا, کروڑوں اربوں کی جائیداد انڈیا میں چھوڑ کے آئے. یہاں لیاقت علی نے سب کچھ دے دیا. لیاقت علی شہید ہوئے تو ایک میلی بنیان اور پھٹی ہوئی جرابیں. تو کیا ان لوگوں نے اشار کیا جس پاکستان کے بعد, اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کو بتانے کی بات ہے, اگر پاکستان نہ ہوتا تو ہم سارے لوگ
یہ اونچے اونچے جو لوگ ہیں، یہ ان میں سے میں آپ کو کیا بتاؤں، نام نہیں لینا چاہتا، کم سے کم 6 آدمی ایسے تھے جو نائب تحصیلدار تھے۔ اس دنوں نائب تحصیلدار ہونا بہت بڑا عہدہ تھا انگریزوں کے دور میں، اور ان میں سے کوئی صدر بنا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا۔ تو یہ یوتھ کو کائنڈلی پاکستان کی ہسٹری پڑھیں، دیکھیں پاکستان کی بنیاد کیا تھی، پاکستان کے لیے کیا سیکریفائسز کی گئیں۔ میں نے بہت سی لاشیں دیکھی ہیں جب پاکستان ہم آ رہے تھے، رستے میں پڑی دیکھی ہیں، اور بہت سے اس کے بعد بھی واقعات ہوئے ہیں، اور یہاں کوئی شعور ہی نہیں ہے کسی کو۔ اب ساری آپ کا ٹی وی نے بڑا اچھا، یہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، کوئی آج کل پروگرام یہ نہیں دکھاتا کہ پاکستان یہ 14 اگست کو ایسے رسمی طور پر ایک آدھ کوئی چیزیں چھاپ دی، بنیاد دے دی، لیکن آپ کے ٹی وی نے پہلی بار پاکستان کی حقیقی نمائش شروع کی ہے، سائٹس دکھا رہے ہیں، شہر دکھا رہے ہیں، ورنہ مجھے خود میرے علم میں بہت چیزیں ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے آپ کے سائٹ سے دیکھ کے میں نے خوش ہوا ہوں۔ اور میں دعا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کی انتظامیہ کو، جناب کیسر صاحب کو میرے شکریہ بجا دیں، ذوالفقار قاسمی صاحب تو گھر بھی میرے آتے ہیں، وہ الگ باتیں ہیں، لیکن پاکستان کیا ہے، سوائے ایک دو لوگ ہیں جو پہلے لکھنے والے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب بیچارے فوت ہو گئے ہیں، اور کوئی رہا ہی نہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ ہمیں پاکستان اسٹڈیز کا انہوں نے ایک شعبہ ضرور بنایا ہوا ہے، لیکن اس کا نام رکھ دیا ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز۔ پاکستان کے بارے میں یونیورسٹی میں الگ سے کوئی شعبہ نہیں ہے، کسی ایک میں ہوگا، کسی ایک میں ہوگا۔ تو نوجوانوں کو اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو یہ دکھائیں، ڈاکومنٹریز دکھائیں پاکستان، یہ آپ نے اچھا طریقہ کیا ہے۔ میرا یہ آپ کو ایک مشورہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ جو سائٹس دکھا رہے ہیں، یہ صرف بہت سے لوگ نہیں دیکھتے، ٹی وی نہیں ہے، آپ اسکولوں کالجوں میں دکھائیں، جا کر اسکولوں کالجوں سے ٹائم لیجیے کہ ہم پاکستان دکھانا چاہتے ہیں، پاکستان کیا چیز ہے، ان کا اجتماع کریں، ان کو صرف ڈاکومنٹریز دکھا دیں۔ اتنی خوبصورت آپ کے پاس سینریز ہیں، میں نے یورپ میں نہیں دیکھی، امریکہ میں نہیں دیکھی، بڑی دفعہ میں گیا ہوں، عرب تو ہے سارا ڈیزرٹ، اس میں کہاں سے خوبصورتی آنی ہے، لیکن پاکستان کی خوبصورتی جو آپ دکھا رہے ہیں یہ کہیں نہیں ہے۔ آپ چیک کر لیں، ان کے سارے اپنا آئٹمیں دیکھ لیں، میں خود حیران ہو جاتا ہوں، اور آپ یہ بڑا یہ صدقہ جاری ہے جو آپ کر رہے ہیں۔